وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترمذی شریف جلد 5 صفحہ 320 320، حدیث نمبر 3556 3556۔ فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تربیت اولاد کی تربیت بہت ضروری اور بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو بھی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ کس طرح؟ ان کو اسلامی طریقے سکھا کر، اللہ کے احکام بتا کر، انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا کر، فکر آخرت دلا کر۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اور بالخصوص بچیوں پر کیسے شفقت فرماتے تھے، کچھ اس کی جھلکیاں آج پیش کروں گا۔ اور حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کی جو تربیت کی، بڑا پیارا واقعہ انشاءاللہ عز و جل وہ بھی پیش کروں گا۔ اور آخر میں اولاد کے حقوق کے تعلق سے بھی کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے۔ ہمارے آقا مکہ مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنی شہزادیوں پر کیسا کرم تھا، کیسی شفقت تھی، کچھ اس کی جھلکیاں ملاحظہ فرمائیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی خاتون جنت فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہا جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، ان کی طرف توجہ فرماتے، پھر اپنی شہزادی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے اور اسے بوسہ دیتے، چومتے، پھر ان کو اپنے بیٹھنے کی جگہ پر بٹھاتے۔ اور جب محبوب رب شہنشاہ عجم و عرب صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کے ہاں تشریف لے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آقا کی شہزادی خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتی، چومتی اور اپنی جگہ پر بٹھاتی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں پر بہت ہی شفیق تھے، ویسے تو آپ سب پر شفیق ہیں، لیکن بالخصوص بیٹیوں پر آپ کی شفقت بہت زبردست تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی شہزادی، ان کا نام ہے سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا کی 4 شہزادیاں ہیں، خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیداتنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو بڑی شہزادی جو کہ اعلان نبوت سے 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جنگ بدر کے بعد مدینے بلایا۔ جب یہ راستے سے نکلی تو کافروں نے راستہ روکا اور ایک ظالم نے نیزہ مارا اور اونٹ سے گرا دیا۔ آپ کا حمل، آقا کی شہزادی زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا حمل ساکت ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت اس کا صدمہ ہوا اور فرمایا کرتے، یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے فضیلت والی ہے کہ اس میری بیٹی نے
ہجرت کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی، اور 8 سنہ ہجری میں حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی کی خود نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے مبارک ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچیوں سے کیسی محبت کرتے تھے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔ آپ کی نواسی ہیں امامہ، حضرت سیداتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بڑی محبت کرتے تھے۔ نجاشی بادشاہ نے جب حضور کی خدمت میں زیورات بطور گفٹ پیش کیے تو ایک حبشی نگینے والی انگوٹھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس انگوٹھی کو چھڑی سے یا مبارک انگلی سے ٹچ کیا اور اپنی نواسی کو بلایا، کم سن تھی، چھوٹی تھیں، فرمایا اے چھوٹی بچی تم اسے پہن لو۔ دیکھیں بچیوں پر رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کے درمیان اس طرح تشریف لائے کہ آپ نے اپنی نواسی امامہ کو کندھے پر اٹھایا ہوا تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھانے لگتے، رکوع میں جاتے تو انہیں اتار دیتے، اور جب قیام فرماتے تو انہیں اٹھا لیتے۔ سبحان اللہ، دوران نماز بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نواسی پر شفقت فرما رہے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے کہ دوران نماز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نواسی کو اٹھا رکھا تھا، یہ آپ کا خاصہ ہے۔ اگر ہم بچے کو گود میں اٹھائیں گے تو ہماری نماز ٹوٹ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نصیحتوں میں سے کچھ سنتے ہیں، یہ ہمارے سلسلے کا دوسرا سیگمنٹ ہے۔ آپ نے اپنے شہزادے کی تربیت کس طرح کی؟ ایک بار یوں ہوا کہ آپ نے اپنے فرزند کو، اپنے لال کو، اپنے بیٹے کو سمجھایا، بیٹا اگر کوئی مصیبت آئے تو اسے تم نے اپنے حق میں بہتر جاننا ہے، اور یہ بات دل میں بٹھا لو میرا بیٹا، اسی میں بھلائی۔ اگر تمہیں بظاہر مصیبت بھی نظر آ رہی ہے تم یہی سمجھو کہ تیرے حق میں یہی بہتر ہے۔ حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے نے یہ سنا تو فرمایا میں نے سن لیا، مطلب بھی سمجھ لیا، لیکن بابا جان یہ میرے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ ہر مصیبت کو اپنے لیے بہتر سمجھوں، میرا یقین ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا۔ لقمان حکیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کی بات سنی تو کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وقتاً فوقتاً انبیاء بھیجے علیہم الصلاۃ والسلام، ہمارے زمانے میں بھی ایک اللہ کے نبی مبعوث ہوئے ہیں، نبوت کا اعلان کیا ہے۔ آؤ ہم اللہ کے نبی کی زیارت کرتے ہیں، ان کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ جب ہم ان کی باتیں سنیں گے نا تو ہمارے یقین کو پختگی ملے گی، تقویت ملے گی۔ حضرت حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کا شہزادہ، آپ کا بیٹا، وہ تیار ہوا۔ اب حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شہزادے کو لے کر اللہ کے نبی کی طرف جا رہے ہیں۔ سامان سفر ساتھ لیا، خچر پر سواری ہوئی، دن رات سفر جاری ہے۔ راستے میں ایک جنگل آیا، ویرانہ سناٹا، جنگل میں داخل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی تو سفر کیا، دوپہر ہو گئی، گرمی زور پر، گرم لو، گرم ہوا چل رہی۔ اسی دوران حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے شہزادے کا جو زادے رہا تھا، کھانے پینے کا سامان تھا، وہ ختم ہو گیا۔ خچر بھی ہانپ رہا تھا، تھک گیا تھا۔ یہ دیکھ کر حکیم لقمان اور آپ کا شہزادہ خچر سے نیچے اتر آئے، اب پیدل چلنے لگے۔ چلتے چلتے دور ایک سایہ اور دھواں سا نظر آیا، تو حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ یہاں کوئی آبادی ہوگی، یہاں کوئی مل جائے گا۔ آپ اس سائے کی طرف چلنا شروع ہو گئے۔ راستے میں شہزادے کو ٹھوکر لگی،
اور حکیم لقمان کے بیٹے کے پاؤں میں ہڈی چبھ گئی. اللہ اکبر. وہ ایسی خطرناک ہڈی چبھی کہ تلوے سے چبھی اور اوپر سے ابھر گئی. بہت تکلیف میں تھے، یہاں تک کہ وہ تکلیف کو نہ برداشت کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے. آپ نے اپنے شہزادے کو سینے سے لگایا، بڑی مشقت اور تکلیف کے بعد ہڈی پیر سے نکالی. پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اولاد سے محبت ہوتی. پھر آپ نے اپنا امامہ پھاڑا اور اپنے بیٹے کے زخم پر باندھا. جب آنسو شہزادے کے چہرے پر پڑے تو وہ ہوش میں آ گیا. کہا ابا آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے تو مجھ سے فرمایا تھا کہ ہر مصیبت میں بھلائی ہے، اب میری مصیبت پر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ مصیبت میرے حق میں کس طرح بہتر ہو سکتی؟ بچے سوالات کرتے ہیں، یاد رکھیے بچوں کو ڈانٹنا نہیں چاہیے. بچے سوالات کرتے ہیں، آپ جوابات دیں جو آتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے بچے ذہین ہوں گے، ان بچوں کا ذہن کھلے گا. تو اب کھانے پینے کی چیزیں ابا ختم ہو گئی ہیں، کیا بھلائی ہے اس میں، جنگل میں ہم اکیلے رہ گئے ہیں، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر کہیں کھانے پانی کا انتظام کرنے جائیں گے تو میں اکیلا رہ جاؤں گا، میں تو اور بھی مصیبت میں آ جاؤں گا، اور اگر ہم دونوں یہاں رہیں گے تو بھوکے پیاسے مر جائیں گے. خود ہی بتائیں کہ اس مصیبت میں ہمارے لیے کیا بہتری ہے. آپ نے سمجھایا کیا تھا کہ بیٹا یہ ذہن بنا لو کہ ہر مصیبت میں کوئی بہتری ہوتی. اب بیٹی کی باتیں سن کر حکیم لقمان نے فرمایا بیٹا میرا رونا اس وجہ سے تھا کہ میں باپ ہوں، اور ہر باپ اپنی اولاد کے دکھ کی وجہ سے غمگین ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری عمل ہے. باقی رہی بات کہ اس مصیبت میں بھلائی کیا ہے، بیٹا ہو سکتا ہے کہ چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا گیا ہو، اور یہ مصیبت چھوٹی ہے، بڑی مصیبت ہم سے دور کر دی گئی. بیٹا خاموش ہو گیا. اور بعد اب بچوں کا یہی کام ہوتا ہے، بڑے جب کلام کریں انہیں خاموش ہو جانا چاہیے، آگے سے کمنٹس نہیں دینے چاہیے. اب حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں دھواں نہیں ہے، سایہ نہیں ہے، تو دل میں کہنے لگے کہ ابھی تو دھواں دیکھا تھا، سایہ دیکھا تھا، کہاں چلا گیا؟ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پروردگار نے ہماری مدد کے لیے کسی کو بھیجا ہو. آپ اسی سوچ میں تھے کہ ایک شخص ظاہر ہوا. اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا، سفید امامہ پہنا ہوا تھا، چت کبرے یعنی گھوڑے پر کچھ مختلف رنگ کے ڈاٹس بنے ہوئے تھے، اس کو چت کبرا کہتے ہیں. بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آیا. جب بالکل قریب آ گیا تو پھر وہ نظر آنا بند ہو گیا، نظروں سے اوجھل ہو گیا، اور آواز آئی تم لقمان ہو؟ آپ نے فرمایا جی ہاں میں لقمان ہوں. آواز آئی تم حکیم ہو؟ فرمایا ہاں مجھے ہی لقمان حکیم کہتے ہیں. آواز آئی تمہارے اس ناسمجھ بیٹے نے تم سے کیا کہا ہے؟ حکیم لقمان نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے، ہمیں تیری آواز تو سنائی دیتی ہے مگر تو نظر نہیں آتا. آواز آئی میں جبریل امی علیہ السلام، فرشتوں کے سردار، مجھے صرف انبیاء اور مقرب فرشتے ہی دیکھ سکتے ہیں، اس وجہ سے میں تجھے نظر نہیں آ رہا. سنو میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ فلاں شہر اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو دھسا دوں، اور مجھے خبر دی گئی کہ تم دونوں بھی شہر کی طرف آ رہے ہو، تو میں نے اپنے رب سے دعا کی وہ تمہیں اس شہر میں جانے سے روکے. تو تمہیں اس لیے آزمائش میں ڈالا گیا، تمہارے بیٹے کے پاؤں میں جبھی ہڈی چبھی ہے کہ تمہیں چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر کے بڑی مصیبت سے بچا لیا جائے، تم دھنسنے سے اور عذاب سے بچ جاؤ. اب جبریل امی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ زخمی لڑکے کے پاؤں پر پھیرا تو زخم ٹھیک ہو گیا. پھر آپ نے اپنا ہاتھ برتن پر پھیرا تو پانی کا برتن بھر گیا. پھر آپ نے وہ ہاتھ کھانے کے برتن پر پھیرا تو اس میں کھانا آ گیا. جبریل امی علیہ السلام نے لقمان حکیم اور آپ کے بیٹے اور آپ کی سواریوں کے سامان کو اٹھایا، اور کچھ ہی دیر میں لقمان حکیم کیا دیکھتے ہیں، آپ کے شہزادے کیا دیکھتے ہیں کہ ہم سامان اور سواری سمیت گھر میں پہنچے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت طویل مسافت تھی. سبحان اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ نے دیکھا حکیم لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح اپنے بیٹے کی تربیت کی, اور یہ پتہ چلا کہ چھوٹی مصیبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات بڑی مصیبتیں دور کر دیتا ہے. ہمیں صبر کرنا چاہیے. مثلا مسجد میں گئے, چپل چوری ہو گئے تو بڑبڑ نہ کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری ٹانگ ٹوٹنی تھی, مسجد میں آنے کی برکت سے وہ چھوٹی مصیبت چپل چوری ہونے سے بدل دی گئی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب آپ کو انشاءاللہ عز و جل اولاد کے حقوق کے تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے, جو کہ اس سیگمنٹ کا تیسرا حصہ ہے. اولاد کی پیدائش پر ماں باپ خوش ہوتے ہیں, ایک فطری عمل ہے. ماموں بھی خوش ہوتے ہیں, چچا بھی خوش ہوتے ہیں, تایا بھی خوش ہوتے ہیں, اور بھی اہل محبت خوش ہوتے ہیں. لیکن بعض بیٹیوں کی ولادت پر خوش نہیں ہوتے, بلکہ مبارکباد بھی نہیں دیتے, نہ مبارکباد وصول کرتے ہیں, بلکہ اس کو فیل کرتے ہیں. یاد رکھیے, بیٹی کی ولادت پر منہ بگاڑنا کافروں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں, بیٹیاں پیار کرنے والیاں ہوتی ہیں, بیٹیاں ماں باپ کا دکھ درد بانٹنے والیاں ہوتی ہیں. تو بیٹے کی آمد پر مٹھائی بانٹی, بیٹی آئی, اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کریں اور صدقہ و خیرات کریں, اور اس پر وہ نخرے نہ کریں, باتیں نہ بنائیں. وہ روایات آپ پڑھیں سنیں جس میں بیٹیوں کی فضیلت بیان ہوئی. تو اولاد کے آنے پر صدقہ و خیرات کیا جائے, چاہے بیٹی آئے چاہے بیٹا آئے, اور بیٹی آئے تو اس پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر میں فرشتوں کو بھیجتا ہے. یہ فرشتے آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو. دیکھا, بیٹی کے آنے پر فرشتے سلامتی کی بشارت دے رہے ہیں. پھر فرشتے اس بچی کو, اس نومولود کو اپنے پروں پہ اٹھا لیتے ہیں, سائے میں لے لیتے ہیں, سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں, ایک ناتوان اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں اور کمزور جان سے پیدا ہوئی. جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک اللہ کی مدد اس کے شامل حال رہے گی. تو بچیوں کی آمد پر خوشی کریں, ان کی تربیت کریں, ان کی پرورش کریں. انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹیوں کو برا مت کہو, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. سبحان اللہ, کیا فرما رہے ہیں, میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں, بیٹیاں غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے, نہ ہی برا جانے, نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو بعض اوقات بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹی کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے. کوئی چیز لے کر آئے تو بیٹوں کو تو بہت, بیٹی کو لفٹ نہیں کراتے. تو چاہیے یہ کہ جب کوئی چیز دیں آغاز بیٹی سے کرنا چاہیے, بیٹی پر شفقت زیادہ کرنی چاہیے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کا خیال رکھے, اچھی رہائش دے, کفالت کرے, اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. عرض کیا آقا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو؟ فرمایا اور 2 ہوں تب بھی. عرض کیا آقا 1 ہو تو؟ فرمایا 1 ہو تو بھی. سبحان اللہ, صدقے یا رسول اللہ. ایک بیٹی کی پرورش کریں اور یہاں تک کہ وہ بے نیاز ہو جائے, دنیا سے چلی جائے یا اپنے گھر چلی جائے, اس کی شادی ہو جائے, تو اس والد کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو بیٹیوں پر شفقت کرنی چاہیے اور بیٹیوں سے بھی محبت کرنی چاہیے. بیٹے پر بھی کرنی چاہیے, بیٹی پر بھی کرنی چاہیے. تو اولاد کے حقوق میں ہے کہ دونوں سے محبت کریں. اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی دینی تربیت کی توفیق عطا فرمائے, ہم بھی نیک ہو جائیں, اولاد بھی نیک ہو جائے, کاش. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے غوث کا وسیلہ
رشاد سب قبیلہ انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے بچوں کا مدنی چینل آ گیا۔